السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا، پچھلا سبق ہم نے حروف مدہ پڑھے تھے، اور آج کے سبق میں ہم نے حروف لین شروع کرنے ہیں۔ تو حروف مدہ جو پڑھے تھے اس کے 4 سوال تھے، تو وہ 4 سوال ہم نے پڑھے تھے، جن کو وہ 4 سوال اچھے طریقے یاد ہوں گے، وہ حروف مدہ کے بھی 4 سوال ہیں، وہ بھی اچھے طریقے یاد ہو جائیں گے۔ تو آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ کیسے جو سوال پڑھے تھے حروف مدہ کے، اسی طریقے یہ 4 سوال بنائیں گے۔ تو پہلا سوال کیا ہے؟ سوال نمبر 1، حروف لین کتنے ہیں؟ اس میں پہلا سوال کیا تھا؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ اس میں کیا ہے؟ حروف لین کتنے ہیں؟ جواب حروف لین 2 ہیں۔ حروف لین 2 ہیں۔ سوال نمبر 2 کیا تھا؟ سوال نمبر 2 یہ تھا کہ حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ اس کا بھی یہ دوسرا سوال یہی ہوگا کہ حروف لین کون کون سے ہیں؟ جواب حروف لین واو اور یا حروف لین ہیں، واو اور یا حروف لین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح تیسرا سوال کیا تھا؟ حروف مدہ کی کیا پہچان ہے؟ اسی طرح اس کا بھی یہی سوال بنے گا تیسرا، حروف لین کی کیا پہچان ہے؟ تو پہچان کیا ہے؟ واو ساکن کے پچھلے حرف پر زبر ہوگی، اور یا ساکن کے بھی پچھلے حرف پر زبر ہوگی۔ دونوں کی پہچان کیا ہے؟ واو اور یا کیا ہوں؟ ساکن ہوں، اور اس کے دونوں کے پچھلے حرف کی جو حرکت ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ زبر ہونی چاہیے۔ تو یہ واو اور یا لین ہوں گی۔ اب دیکھیں فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ واو اور یا حروف مدہ میں بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں بھی واو اور یا ساکن ہیں، ٹھیک ہے، اور فرق کیا ہے؟ وہاں پچھلے حرف پر واو مدہ کی کیا حرکت ہے؟ واو مدہ کی حرکت ہے؟ پیش ہے۔ دیکھیں یہ واو مدہ کھڑا ہے، واو ساکن ہے، پچھلے حرف پر پیش ہے، تو یہ واو مدہ ہے۔ اسی طرح پہچان کیا کریں گے؟ یہاں پر بھی لین میں واو کیا ہونا چاہیے؟ واو ساکن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو واو ساکن کے پچھلے حرف پر حرکت کیا ہونی چاہیے؟ زبر ہونی چاہیے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ واو لین بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا ساکن یا مدہ میں بھی تھا، ٹھیک ہے، یا مدہ میں بھی اسی طرح یا ساکن تھا، اور یا ساکن میں پچھلے حرف کی حرکت کیا تھی؟ زیر تھی، اور یہاں پر کیا ہے؟ پچھلے حرف کی حرکت زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں حرف واو اور یا لین کی حرف کی حرکت کیا ہے؟ زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ فرق بھی معلوم کر لینا ہے، اور یہ سوال جواب اس کے برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا سوال کیا تھا؟ حروف لین کی کیا پہچان ہے؟ جواب واو اور یا کیا ہوں؟ ساکن ہوں، اور دونوں کے پچھلے حرف پر کیا ہو؟ زبر ہو۔ چوتھا سوال کیا تھا حروف مدہ کا؟ حروف مدہ کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ اسی طرح چوتھا سوال اس کا بھی یہی ہے، حروف لین کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ جواب حروف لین کو بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ بغیر کھینچے یہ جو حرکت والا حرف ہے بغیر کھینچے ہے، تا کی زبر ہے یہاں بھی، ٹھیک ہے، یہ بھی زبر ہے، تو زبر والا حرف کیا ہو جائے کیا کیا جائے گا؟ بغیر کھینچے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جبکہ واو اور یا لین کو نرمی کے ساتھ ملایا جائے گا، نرمی کے ساتھ ملایا جائے گا، یہاں ان کو کھینچا نہیں جائے گا۔ کھینچا کس کو جاتا ہے؟ جب واو ساکن کے پچھلے حرف پر پیش آئے گی تو وہ مدہ بنے گی تو اس کو کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا ساکن کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو تب یا ساکن کو کھینچا جائے گا، ورنہ یا ساکن کے اوپر جب زبر آئے گی تو وہ نہیں کھینچا جائے گا۔ ملائیں گے صحیح، کیونکہ یہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، ساکن کو ملاتے ہیں، پچھلے حرف کی حرکت سے ملاتے ہیں، تو ان کو بھی ملائیں گے، لیکن یہاں بھی ملائیں گے تو یہاں مدہ کی وجہ سے کھینچیں گے، یہاں مدہ کی وجہ سے کھینچیں گے، اور یہاں لین کی وجہ سے نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ حروف لین کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ بغیر کھینچے، تھوڑی سی حرکت سے اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس کا سوال مکمل ہوا ہے۔ ہم سوال دوبارہ دہراتے ہیں کہ سوال نمبر 1، حروف لین کتنے ہیں؟ جواب حروف لین 2 ہیں۔ سوال نمبر 2، حروف لین کون کون سے ہیں؟ جواب واو لین اور یا لین حروف لین ہیں۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ حروف لین کی کیا پہچان ہے؟ جواب واو ساکن اور یا ساکن کے پچھلے حرف کی حرکت دونوں کی کیا ہو؟
ज़बर हो, वाव साकिन के पिछले हर्फ पर ज़बर हो और या साकिन के भी पिछले हर्फ पर ज़बर हो। ठीक है, ये वाव और या लीन होंगे। ठीक है। सवाल नंबर 4 क्या था? हरूफ लीन को किस तरह पढ़ा जाता है? जवाब, हरूफ लीन को बग़ैर खींचे नरमी के साथ पढ़ा जाता है। कैसे? अब मिसाल इसकी पढ़ते हैं। ता को वाव से मिलाएंगे, ता वाव ज़बर ताऊ। जब वाव के साथ मिलाएंगे वाव को नरमी के साथ पढ़ेंगे क्योंकि वाव लीन है। ठीक है, वाव को नरमी के साथ ता के साथ मिला देंगे, ता वाव ज़बर ताऊ। इसी तरह ता को या साथ मिलाएंगे नरमी के साथ, ता या ज़बर तई, बग़ैर खींचे। ठीक है, खींचना नहीं है। ठीक है, ता या ज़बर तई, तो ये दोनों लफ्ज़ क्या बन जाएंगे? ताऊ तई। देखें, ता की जो हरकत थी ज़बर थी, ज़बर की आवाज़ की हरकत क्या होती है? ऊपर की तरफ होती है, ता। ठीक है, यहाँ भी ता है तो ये भी ता, यहाँ ता के साथ वाव मिलाया ताऊ बन गया, वाव नरमी के साथ। इसी तरह ता के साथ या मिलाया तो तई बन गया, ताऊ और तई। इसी तरह तमाम हुरूफ के साथ मश्क करेंगे। सा वाव ज़बर सऊ और सा या ज़बर सई, सऊ और सई। इसी तरह तमाम हुरूफ के साथ इसी आवाज़ के साथ मश्क करेंगे और इंशाअल्लाह अगले सबक में हम इस सबक की मश्क भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।